السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 8 ہے سورۃ الاعراف اور آیت نمبر 25 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم علیہ السلام کی، قد تحقیق انزلنا اتارا ہم نے، علیکم اوپر تمہارے، لباسن لباس، یواری وہ ڈھانپ دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، سوآتکم شرم گاہیں تمہاری۔ ہم نے تمہارے جسموں کو ڈھانپنے کے لیے، تمہاری شرم گاہوں کو ڈھانپنے کے لیے ہم نے آسمان سے لباس جو ہے اتارا ہے۔ یہ لباس تمہارے لیے لازم کر دیا۔ یہ ننگ تڑنگ پھرنا جو ہے، یہ ہندوؤں کا، کافروں کا یہ کام ہے کہ وہ ننگ تڑنگ جو ہے وہ پھرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ پہنچے ہوئے ہیں جی، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ یعنی یہ مسلمان جو ہیں ہمارے، یہ چونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، اس لیے یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں، وہ ان کے جو ننگ تڑنگ ہوتے ہیں کہ جی یہ جو ہے لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے اتارا ہے لباس تمہارے لیے، لازم کر دیا تمہارے لیے لباس، تاکہ تمہاری شرم گاہوں کو وہ لباس جو ہے وہ ڈھانپ لے۔ یہ ننگے تڑنگے پھرنا جو ہے اسلام نہیں ہے، یہ کفر ہے، ہندوانہ کفر ہے۔ وریشہ، اور وہ لباس جو ہے خوبصورتی کے لیے ہے۔ بچہ جو ہے یا بچے جو ہے اس کو جو ہے بچے کو ماں نہلاتی ہے کپڑے اتار کر، تو وہ جو بچہ جو ہے وہ اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جب اس کا لباس اترا ہوا ہوتا ہے۔ ماں جو ہے اس کو نہلاتی ہے، اور جو ہی وہ نہلانے کے بعد جو ہے اس کو کپڑے پہناتی ہے تو وہ بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے کپڑوں کی وجہ سے۔ ننگا دہنگا جو ہے وہ بہت عجیب لگتا ہے، لیکن جب اس کو جو ہے ماں جو ہے کپڑے پہناتی ہے تو بہت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لباس کا مقصد جو ہے وہ دو مقصد ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ وہ لباس جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپ لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لباس جو ہے تمہارے لیے خوبصورتی بنا دیا، تمہیں وہ لباس خوبصورت بنا دیتا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور لباس حقیقی پرہیزگاری کا، ذالک یہ خیر بہتر ہے۔ اب یہ لباس جو ہے اس میں پرہیزگاری ہونی چاہیے کہ جس لباس کو، جس جسم کو یا جسم کے شرمگاہوں کو اللہ نے ڈھانپنے کا حکم دیا ہے اس پہ عمل کیا جائے۔ اور جو ہے اس کا مکمل جسم جو ہے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک جو ہے وہ ڈھانپنا لازمی ہے۔ عورت کا پورا جسم بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک پورا جو ہے وہ ستر ہے، پورے کا پورا جسم جو ہے وہ ڈھانپنا لازمی ہے۔ اور آدمیوں کا ستر جو ہے وہ ناک سے لے کر، کم از کم جو ستر ہے آدمیوں کا پردہ ہے وہ کم از کم ناک سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور وہ ناک سے گھٹنوں تک جو ہے وہ کسی مجبوری کی حالت میں ہو سکتا ہے، ورنہ پورا لباس جو ہے وہ بھی مرد کے لیے ہوگا تو خوبصورتی جو ہے پیدا ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جو اتنا چست نہ ہو کہ جسم کے ابھار کو یا جسم کے جو ہے موٹاپے کو یا کسی بھی جسم کے حصے کو وہ لباس میں جو ہے، لباس پہنے ہوئے بھی جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ نظر نہ آئے۔ چست لباس نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ لباس جو ہے باریک نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں سے جو ہے جسم جو ہے اس کی رنگت جو ہے وہ نظر آئے۔ تو لباس جو ہے، شرمگاہ جو ہے عورت کا تو سارا جسم ہی ڈھانپنا لازمی ہے۔
مرد کا جو کم از کم لباس جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور مکمل ڈھانپے گا تو وہ ذرا خوبصورت ہوگا۔ آج کل جو ہے وہ لنڈے کی نکریں جو ہے لوگ پہنتے ہیں اور پاگلوں کی طرح جو ہے وہ پھرتے ہیں، لیکن نکر پہننے سے جو ہے لباس جو ہے وہ بندہ خوبصورت نہیں ہوتا۔ خوبصورت جو ہے پورا لباس ہو، گٹوں تک، کندھوں سے لے کر گٹوں تک۔ تو یہ لباس جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے یہ لباس اتارا ہے، یعنی فرض کیا ہے، لازم کیا ہے، جس لباس سے تمہاری شرم گاہیں جو ہے وہ ڈھانپ دیتا ہے، لباس تمہاری شرم گاہوں کو ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے خوبصورتی ہے، ریشہ خوبصورتی۔ تو میں نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ عورت جو ہے اس کا مکمل جسم جو ہے وہ بالوں سے لے کر پاؤں کے قدموں تک جو ہے وہ ستر میں ہونا چاہیے، پردے میں ہونا چاہیے۔ جب یہ آیتیں جو ہے پردے کی اتری ہیں تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جو ہے جو پردے کا حکم جو ہے اس کی وضاحت کر دی۔ اب عورتیں جو تھیں وہ جو انہوں نے ان کے لیے جو ہے سورۃ قرآن پاک میں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، جب بھی عورتیں جو ہے اپنے گھر سے باہر نکلیں، ظاہر ہے کہ گھر سے باہر جو ہے غیر مرد ہوں گے، تو وہ اپنی چادریں لے کر، بڑی چادر، جلباب کہتے ہیں بڑی چادر کو، اور جس کے اندر جو ہے وہ باریک بھی نہ ہو، موٹی چادر ہو۔ تو جب صحابیات نے وہ چادریں اوڑھیں تو ان چادروں کی وجہ سے جو ہے چونکہ حکم تھا کہ پاؤں کو بھی چھپانا ہے، تو اس طریقے سے وہ چادریں جو زمین پر گھسٹتی تھیں، تو صحابیات نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم چادریں لے کر باہر نکلتی ہیں تو ہماری چادریں جو ہے پاؤں ڈھانپنے کی وجہ سے وہ زمین پر گھسٹتی ہیں اور زمین سے گندگی جو ہے ان کو لگتی ہے، تو آپ اجازت دے دیں کہ ہم جو ہے پاؤں سے اوپر کر لیں چادروں کو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، پاؤں سے اوپر چادریں نہیں ہو سکتی، پاؤں ڈھانپے ہوئے ہونے چاہیے، چادروں کے اندر گم اور چھپے ہوئے ہونے چاہیے۔ اور فرمایا کہ اگر چادریں جو ہے ناپاک جگہ پر گھسٹتی ہیں تو پاک جگہ پر گھسٹ کر مٹی پاک سے وہ پاک ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں اجازت دی کہ وہ پاؤں سے اوپر جو ہے چادریں اٹھا لیں اور پاؤں ننگے کر لیں، نہیں، یہ حدیث میں اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام سے مطالبہ کیا صحابیات نے، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، چادریں اگر گندی جگہ سے جو ہے گزرتی ہیں، گھسٹتی ہیں، زمین سے لگتی ہیں، تو پاک زمین سے جو ہے گھسٹ کر وہ جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہیں، تو آپ نے ان کو پاؤں ننگے نہیں کرنے دیے کہ پورا جسم جو ہے بالوں سے لے کر جو ہے پاؤں کے تلوے تک جو ہے وہ پردہ ہے۔ اس کے علاوہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی کہ شادی سے پہلے لڑکا جو ہے ایک نظر لڑکی کو دیکھ لے، ایک نظر، اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے اور وہ لڑکی جو ہے چہرہ یا ہاتھ جو ہے وہ پہلے جو ہے لوگوں کو دکھاتی پھرتی ہے بغیر پردے کے، تو پھر نبی علیہ السلام کا اس حدیث کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ حدیث تو پھر بے اثر ہو گئی، کیونکہ لڑکی جب جو ہے شادی سے پہلے وہ ننگے چہرے کے ساتھ، ننگے ہاتھوں کے ساتھ، ننگے پاؤں کے ساتھ پھرتی ہے، تو پھر جو ہے شادی سے پہلے ایک نظر دیکھنے کا مقصد جو ہے وہ تو فوت ہو گیا۔ وہ تو ایک لڑکے کو نہیں، وہ تو سب لڑکوں کو اپنا چہرہ دکھا رہی ہے، اپنے ہاتھ دکھا رہی ہے۔ اور اس حدیث میں جو ہے یہ بھی نہیں ہے کہ لڑکے نے جو ہے اس کا پورا جسم جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے، نہیں، اس نے چہرہ دیکھنا ہے۔
تو یہ حدیث بھی ہے. ہمارے جو ہے جاہل علماء جو ہے مفتی جو ہے بغیر کسی دلیل کے قرآن اور حدیث کی دلیل کے جو کہتے ہیں نہیں جی چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، ہاتھوں کا پردہ نہیں ہوتا، یہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. حدیث کے اندر جو میں نے واقعہ بیان کیا کہ چادریں اٹھانے کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کہ پاؤں ننگے ہی کر دیں. اور آپ ٹی وی پر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ طواف کرتے ہوئی عورتوں میں سے کئی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کی چادریں جو ہے زمین پر گھسٹ رہی ہوتی ہیں. اور ایسی عورت جو ہے ہمیں اس معاشرے میں بھی مل جائے گی کہ ان کی چادریں یا برقع جو ہے وہ زمین پر گھسٹ رہا ہوتا ہے جب وہ چلتی ہیں. تو حدیث پر عمل کرنے والی خوش نصیب عورتیں آج بھی ہر ملک میں ہر جگہ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کو پورا کرنے والی ہیں. تو یہ ہے پردے کے بارے میں جو میں نے چند گزارشات لازمی جو ہے وہ آپ بیان کر دی ہیں کہ لباس چست نہیں ہونا چاہیے جس میں جسم کا ابھار وغیرہ نظر آئے. اور قرآن نے جو ہے سورۃ احزاب کے اندر فرمایا کہ اپنے گریبان جو ہے وہ عورتیں ڈھانپ کر رکھیں، سینے جو ہے وہ ڈھانپ کر رکھیں، سینے نظر نہیں آنے چاہیے ابھرے ہوئے. اور میں نے یہ بیان کیا ہے کہ عورت کا جسم سارے کا سارا پردہ ہے اور لباس چست نہیں ہونا چاہیے، لباس باریک نہیں ہونا چاہیے جس میں سے عورت کا جو ہے جسم جو ہے رنگت جو ہے نظر آئے. یہ ہے تقوی کی حالتیں کہ لباس میں تقوی ہونا چاہیے، پرہیزگاری ہونی چاہیے. کسی عورت کا جو ہے لباس سمیت جسم جو ہے اگر وہ چست ہے وہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے، اگر باریک کپڑوں میں وہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے. یہ ہے تقوی. اور تقوی کی ایک اور صورت یہ ہے جو سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ كُلُّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَلَا جو ہے آگے جو ہے کہ اپنی شرم گاہیں جو ہے اپنا جسم جو ہے میں ابھی جو ہے تھوڑی سی رکاوٹ بن گئی ہے. کل المؤمنین یغضوا من ابصارہن ویحفظن فروجہن. اسی طرح وکل المؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. دونوں آیتیں، ایک آیت مردوں کے لیے جملہ ہے، ایک عورتوں کے لیے ہے کہ جب گھر سے باہر نکلو تو کوئی مرد جو ہے کسی غیر عورت کی طرف نہ دیکھے. اور ساتھ فرمایا ہے کہ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور راہ چلتے ہوئے ان کو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے. نظر نیچی ہوگی، کسی غیر عورت کی طرف نظر نہیں اٹھے گی تو یقیناً جذبات جو ہے وہ نہیں بھڑکیں گے اور انسان کا ذہن جو ہے برائی کی طرف نہیں جائے گا. اسی طرح عورتیں جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو وہ بھی اپنے حکم ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچی رکھیں، غیر مردوں کی طرف نہ دیکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. جیسا مرد جو ہے یہ غیر عورت کی طرف دیکھ کر جو ہے وہ جذباتی ہجان میں جو ہے مبتلا ہو جاتا ہے، اس طرح عورتیں بھی جو ہے غیر مردوں کو دیکھ کر جو ہے جذباتی ہجان میں مبتلا ہو جاتی ہیں. اور یہ سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وزیروں کبیروں کی عورتیں جو ہیں جب وہ جو ہے عزیز مصر جس کے گھر میں رہتے تھے اس عورت نے ان کی جو ہے دعوت کی اور ان کو جو ہے ان کے سامنے پھل اور چھریاں رکھ دی. وہ پھل کاٹنے لگیں کہ اسی دوران میں یوسف علیہ السلام کو دوسرے کمرے سے لا کر اس نے ان عورتوں کے سامنے کھڑا کر دیا. اب یہ ساری عورتیں وزیروں کبیروں کی منکوحہ تھیں، شادی شدہ تھیں، لیکن جب انہوں نے جو ہے یوسف علیہ السلام پیغمبر کا چہرہ دیکھا تو قرآن کہتا ہے کہ وہ ان کے خوبصورت چہرے میں، پیغمبر کے خوبصورت پاکیزہ چہرے میں ایسی جذب ہو گئی
کہ ان کی چھریاں جو تھی وہ پھلوں کے بجائے ان کے ہاتھوں پر جو ہے چل گئیں اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ۔ تو یہ جو دیکھنا ہوتا ہے غیر مرد کی طرف عورتوں کا، یہ بھی فتنے کا باعث بن جاتا ہے، اور غیر مردوں کا غیر عورت کی طرف دیکھنا یہ بھی فتنے کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے جو ہے وضاحت کر دی ہے کہ عورتیں جب بھی نکلیں گھر سے تو وہ چلتے ہوئے ایک تو چادریں بڑی لیں، بالوں سے پاؤں کے تلوے تک جو ہے جسم کو ڈھانپنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھنی ہے، اور نظریں نیچی رکھ کر جو ہے اپنا جو ہے شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر نظریں نیچی نہیں کرو گے مرد عورتوں کی طرف، عورتیں مردوں کی طرف دیکھیں گے تو جذبات بھڑکیں گے اور شرمگاہیں جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائیں گی۔ تو یہ قرآن پاک کی طرف سے جو ہے ہمارے لیے ہدایت ہے، اور یہ چیز یہی ہے تقویٰ، کہ غیر عورتوں کی طرف یا غیر مردوں کی طرف نہ دیکھا جائے۔ تو میں نے حدیث بھی بیان کی آپ کے سامنے کہ شادی سے پہلے لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو دیکھ لے، اور اگر وہ لڑکی پہلے ہی، جس سے ہمارے گمراہ علماء اور مفتی کہتے ہیں کہ چہرے کا اور ہاتھ کا پردہ نہیں ہوتا، تو یہ جو ہے یہ مسئلہ ان کا من گھڑت ہے۔ پھر حدیث پر عمل کیسے ہوگا اگر لڑکی جو ہے وہ پہلے ہی ننگے منہ اور ننگے چہرے کے ساتھ اور ہاتھوں کے ساتھ پھرتی ہے؟ تو پھر جو ہے وہ لڑکا جو جس نے شادی کرنی اس نے کیا دیکھنا؟ اس کے وہ جسم کے کپڑے تو نہیں نعوذ باللہ اتار کر اس نے دیکھنے، اس نے دیکھنا تو چہرہ ہی دیکھنا ہے۔ اور اگر چہرہ پہلے ہی وہ جو ہے وہ بے پردہ رکھتی ہے تو پھر جو حدیث پر عمل کون کرے گا؟ یہ حدیث تو پھر بے اثر ہو گئی، اور سارے فتنے جو ہے وہ چلتے ہی چہرے سے ہیں۔ وہ جو ہے غالب نے کہا ہے، نہیں شاعر جو ہے مومن، شاعر حکیم مومن جو ہے اردو کا شاعر ہوا ہندوستان میں، اس نے کہا ہے تیرے رخسار گیسو کو بتا ترجیح کیوں کر دوں، نہ لالا میں ہے رنگ ایسا نہ سنبل میں ہے بو ایسی، کہ میں اے محبوبہ میں تیرے چہرے کو کس چیز کی طرف نسبت کروں؟ نہ تو گلے لالا میں ایسا رنگ ہے جیسا تیرے چہرے میں ہے، اور نہ سنبل جو پھول ہے اس میں ایسی خوشبو ہے جو تو نے لگا رکھی ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی عورت جو ہے خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے، کیونکہ خوشبو جو ہے وہ مردوں کو جو ہے عورتوں کی طرف جو ہے وہ متوجہ کرے گی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خوشبو لگا کر باہر نکلنے والی عورت جو ہے وہ زانیہ ہے، وہ خوشبو کے ذریعے لوگوں کی توجہ اپنی طرف جو ہے وہ مبذول کرتی ہے۔ اس لیے عورتوں کو خوشبو لگا کر باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ خوشبو بھی جو ہے مردوں کو جو ہے متوجہ کرتی ہے عورتوں کی طرف، اور نبی علیہ السلام نے جو ہے یہ بھی فرما دیا کہ خوشبو لگا کر نکلنے والی عورت جو ہے وہ زانیہ ہے، وہ زنا کی طرف جو ہے دعوت دے رہی ہے مردوں کو۔ تو یہ مسائل جو ہیں قرآن و حدیث کے، ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ان کا نتیجہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن اور اپنے نبی کے فرمان کو جو ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اور جو ضائع کرتے ہیں پھر ان کو اللہ سزا بھی بڑی کڑی دے گا۔ نبی علیہ السلام اپنے حجرے مبارک میں تشریف فرما ہے، دو مائیں جو ہے نبی علیہ السلام کی بیویاں مومنین کی مائیں جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھیں نبی علیہ السلام کے پاس۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ابن ام مکتوم صحابی جو ہے نابینے وہ اجازت لے کر اندر آئے، تو جو ہی وہ نبی علیہ السلام کی اجازت سے اندر داخل ہوئے تو دونوں ازواج مطہرات جو ہے انہوں نے چہرے نہیں ڈھانپے، یعنی چہرے جو ہے ان کا پردہ نہیں کیا دونوں نے، یہ بھی حدیث سے واقع ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم نے اپنے چہرے کیوں نہیں ڈھانپے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو نبینے ہیں، ان کو ہمارے چہرے تو نظر نہیں آتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نابینا ہے تم تو نبینی نہیں ہو،
تم اپنے چہرے پر کپڑا جو ہے اوڑھ لو، پردہ کرو تاکہ تمہاری آنکھوں کے سامنے پردہ آ جائے اور تم نابینے مرد کو بھی نہ دیکھ سکو۔ اب کئی نابینے مرد جو ہے وہ ان پر جو ہے عورتیں جو ہے وہ شادی کے لیے جو ہے فیصلہ کر لیتی ہیں۔ یہ یوٹیوب پر جو ہے واقعہ ایک آتا ہے کہ ایک اچھی پڑھی جاب کرنے والی پڑھی لکھی عورت ہے، اس نے نابینے کا انتخاب کر لیا شادی کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم بھی نابینے ہو؟ اگر وہ آنے والا شخص جو ہے صحابی جو ہے وہ نابینا ہے تو تم تو نابینی نہیں ہو نا، تمہیں اپنے آنکھوں کے سامنے پردہ لانا چاہیے، یعنی پردہ کرنا چاہیے چہرے کا۔ تو یہ سارے واقعات قرآن و سنت کے جو ہے یہ ہمارے لیے لازم ہیں، ہماری بھلائی کے لیے ہیں، خیر خواہی کے لیے ہیں۔ ورنہ جو اور سورہ احزاب کے اندر یہ بھی ہے کہ تم اگر پردہ کر کے باہر نکلو گی چادریں اوڑھ کر تو لوگ سمجھیں گے کہ شریف زادی ہے، یہ پردے والی عورت جو ہے اس کا تعلق شریف گھرانے سے ہے۔ فلا یؤذین، اور فرمایا لوگ اس کو تنگ نہیں کریں گے۔ اور جو بے پردہ نکلتی ہیں لڑکے یا لوگ ان کو تنگ بھی کرتے ہیں، بہت کچھ جو ہے ان کو پریشان کرتے ہیں۔ اس لیے تحفظات کے جو احکام اللہ نے اتارے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوئے ہیں ان پر ہمیں جو ہے عمل کرنا چاہیے، ان سے بغاوت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہمارا تو ماحول ایسا ہے کہ شادی کے بعد وہ بغیرت جو ہے دولہا جو ہے وہ بڑا میک اپ کروا کر اس کو جو ہے وہ بازاروں میں اور پارکوں میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میری بیوی کتنی خوبصورت ہے۔ اور اس شخص کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لا يدخل الجنت دیوس، یہ دیوس بے غیرت انسان جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ جو میک اپ کروا کر اپنی عورت کو بے پردہ جو ہے بازاروں میں اور گلیوں میں اور پارکوں میں لے کر پھرتا ہے یہ دیوس ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بے غیرت ہے۔ اور لا يدخل الجنت دیوس، بغیرت جو ہے انسان وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ہمارے ہاں جو ہے یہ بڑے شوق سے جو ہے شادی کے بعد دلہے جو ہے اپنی دلہن کو جو ہے بے پردہ جو ہے گھر سے باہر نکال کر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ بھائی میری بیوی دیکھو کتنی خوبصورت ہے۔ اور اس شخص کو نبی علیہ السلام نے دیوس کہا ہے، اور دیوس کے معنی ہے بے غیرت، بے شرم، بے حیا۔ اور اس کے بارے میں فرمایا کہ لا يدخل الجنت دیوس، جو دیوس ہے بے غیرت ہے جس کو اتنی حیا نہیں ہے کہ اپنی بیوی جو ہے اس کو بغیر پردے کے لیے پھرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو یہ پردے کے بارے میں خاص طور پر عورتوں کے بارے میں جو ہے اور مردوں کے بارے میں کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں اور عورتوں کے بارے میں جو سارا جسم ڈھانپیں، یہ قرآن و سنت کے فیصلے ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ورنہ معاشرہ جو ہے وہ بگڑ جائے گا۔ اور سورہ احزاب کے اندر، سورہ نور کے اندر جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں جو واقعہ منافقین نے کھڑا کر دیا تھا جھوٹا، اس واقعے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ مومنین کے معاشرے میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، ننگی تصویریں جو ہے وہ لوگوں میں جو ہے چلاتے ہیں، یا عورتیں جو ہے وہ میک اپ کر کے ننگے چہرے کے ساتھ باریک لباس کے ساتھ چست لباس کے ساتھ نکل کر بے حیائی پھیلاتی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان والوں کے معاشرے میں ماحول میں بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ یہ سورہ نور کی جو ہے یہ آیت ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے مومنین کے معاشرے میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
تو بے حیائی جو ہے، لوگ جو ہے وہ اپنی تصاویر یا اپنے جو ہے بڑے بڑے بورڈ پر ننگی تصویریں لگا کر، یا عورتیں جو ہے اپنے گھروں سے بے پردہ ہو کر خوشبوئیں لگا کر جو ہے یہ بے حیائی پھیلاتی ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ اپنے قرآن میں سورہ نور میں فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو اس کا خامن دے دیا ہے تو پھر اس کو جو ہے خامن کے علاوہ ذرا برابر بھی کوئی سوچ نہیں ہونی چاہیے، ذرا برابر بھی جو ہے اس کا ذہن کسی ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری کہ شادی کے ذریعے اس کا ذہن جو ہے، خیالات جو ہے کنٹرول ہو جاتے ہیں، اور وہ کنٹرولڈ ہونے کے باوجود اگر وہ جو ہے وہ اس میں جو ہے خیانت کرتی ہے، بددیانتی کرتی ہے، غیر مردوں کی طرف دیکھتی ہے، تو وہ مجرمہ عورت ہے۔ ہمارے ہاں شاپنگ کے لیے جو ہے عورتیں جاتی ہیں اور بڑے ہنس ہنس کر جو ہے دکانداروں سے باتیں کرتی ہیں، یہ بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے جو ہے دیکھنے والے کے جذبات بھڑکتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی بیویوں کو قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ جب دوسروں سے بات کرو تو نرم لہجے میں بات نہ کرو غیر مرد کے ساتھ۔ کوئی غیر مرد دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہو کر کوئی چیز مانگنے آیا ہے یا پیغام دینے آیا ہے یا پوچھنے آیا ہے کہ ملک صاحب کہاں ہیں، تو تمہاری آواز میں لوچ نہیں ہونی چاہیے، نرمی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ایسا شخص جو ہے اگر نرمی سے بات کریں گے تو وہ شخص جو ہے گفتگو کو بڑھائے گا، اور بڑھاتا بڑھاتا جو ہے وہ حد جو ہے پار کرنے کی کوشش کرے گا۔ زیادہ باتوں سے جو ہے عورت جو ہے وہ اس کے پیچھے لگ جائے گی، وہ کہے گا جی میڈم آپ تو بہت خوبصورت ہیں، آپ کی تو آواز بڑی پیاری ہے۔ ایسی باتوں سے جو ہے وہ پھر وہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے۔ اور قرآن نے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو فرمایا کہ تمہاری آواز میں لوچ یعنی نرمی نہیں ہونی چاہیے، کہ اس نرمی سے کوئی غیر بندہ جو ہے وہ کوئی غلط مفہوم لے لے کہ یہ میرے ساتھ نرم نرم باتیں کرتی ہے، پتہ نہیں یہ میرے سے محبت ہی کرتی ہے۔ تو یہ سارے آداب جو ہیں قرآن نے جو ہے ہمیں سکھا دی ہے، اور یہ تقوی کی علامت ہیں یہ چیزیں۔ قرآن کے احکام پر عمل کرنا یہی تقوی ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے قرآن و حدیث نے بیان کر دی ہیں، اور فرمایا، میں پھر سبق کی طرف آتا ہوں، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور لباس پرہیزگاری کا ہوا خیر، وہ بہتر ہے۔ یہ میں نے وضاحت کر دی ہے کہ چست لباس بھی نہیں ہونا چاہیے عورتوں کا، اور جو ہے باریک بھی نہیں ہونا چاہیے، اور بغیر چادروں کے بھی باہر نہ نکلیں، کیونکہ لباس جو ہے وہ خوبصورت بناتا ہے انسان کو۔ بچہ ننگا ہو، نہلا رہی ہے ماں، اتنا اچھا نہیں لگتا، وہ بدصورت لگتا ہے۔ جو ہی کپڑے پہنا دیتی ہے وہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو یہ عورت کے پردے میں اس کا لباس بھی شامل ہے، اس لیے کہا ہے کہ لباس کے اوپر چادریں اوڑھ کر باہر نکلو۔ تو لباس جو ہے وہ خوبصورتی کا باعث بنتا ہے، عورتوں کو لباس خوبصورت بنا دیتا ہے۔ یہ خوبصورتی کا عورت کے جسم کی خوبصورتی کا حصہ بن جاتا ہے لباس، اس لیے حکم دیا کہ اس لباس کے اوپر جو ہے موٹی اور لمبی چادریں جو ہے باہر لے کر باہر نکلو۔ تو یہ ساری جو ہے باتیں قرآن و سنت کی یہ عمل کے لیے ہیں، اور اگر کوئی عورتیں جو ہے عمل نہیں کرتی ہیں ان پر، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، تو گویا وہ نافرمانی کا ارتکاب کر رہی ہیں، اور پھر نافرمانی کا نتیجہ جو ہے وہ دنیا میں برا ہو سکتا ہے۔ بے پردہ پھرے گی، گنڈے لوگ جو ہے اس کو اٹھا کر لے جائیں گے، اور اجتماعی زیادتی جو ہے اس کے ساتھ کریں گے، تو پھر حاصل کیا ہوا؟ ساری زندگی برباد ہو گئی، ساری زندگی کے لیے عزت جو ہے برباد ہو گئی۔ تو اسلام جو ہے وہ ہماری خیر خواہی اور سلامتی کے لیے ہے۔ اسلام کے حکم اور فیصلے ہمیں سلامتی عطا کرتے ہیں، اور اگر ہم اللہ کے فیصلوں سے روگردانی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، تو اس کے نتائج برے جو ہیں وہ دنیا میں بھی نظر آ جاتے ہیں، بھگتنے پڑتے ہیں، اور آگے بھی اگلے جہان بھی۔
اور اس کا میں نے جو ہے سورہ نور کا حوالہ دیا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو ایمان والوں کے ماحول میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں اپنے جو ہے لباس کی وجہ سے، بیہودہ لباس کی وجہ سے، ننگے جو ہے ہو کر، باریک کپڑے پہن کر، چست کپڑے پہن کر، بغیر چادروں کے جو بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے دردناک۔ اور میں نے کہا ہے کہ ایسی عورتیں جو ہے آج کل جو ہے ٹی وی پر دیکھ کر بے حیائی، اور یورپ کی عورتوں کو دیکھ کر لڑکے جو ہے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور وہ شکاری بن جاتے ہیں۔ اور یہ واقعات ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں کہ عورتیں جو ہے وہ زبردستی لے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ پھر اجتماعی ظلم کرتے ہیں۔ اس عورت کی تو ساری زندگی برباد ہو گئی۔ اب ہمارے معاشرے میں تھوڑا بہت جو شرم و حیا ہے، اس کی وجہ سے وہ عورت جو ہے اس معاشرے میں قابل نکاح نہیں رہتی ہے۔ وہ یورپ میں تو ٹھیک ہے، وہاں ماحول ہی ایسا ہے، تو وہاں تو بے حیائی ہے، وہاں تو جو ہے شرم و حیا کی بات ہی نہیں ہے، اس لیے وہاں پر اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی بوائے فرینڈ جو ہے وہ تلاش کر لیتی ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جہاں پر کچھ نہ کچھ اسلام کی جو ہے روشنی ہے اور ہمارے لوگوں میں کچھ نہ کچھ غیرت ہے اسلام کی باتوں سے، تو اس معاشرے میں اگر عورت جو ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے تو لوگ سارے جو ہے اس سے متنفر ہوں گے اور اس سے کوئی بھی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے یہ بھی فیصلہ کر دیا سورہ نور کے اندر کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں۔ جس عورت نے بے پردگی کی غلطی کر کے خوشبو لگا کر بغیر چادر کے چست لباس، باریک لباس پہن کر جو ہے وہ گھر سے باہر نکلی ہے، وہ عورت جو ہے وہ پٹڑی سے اتر گئی ہے، اور جب وہ غیر مردوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہے تو وہ ناپاک عورتوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ ناپاک عورتیں، زانیہ عورتیں واسطے ناپاک مردوں کے، زانی مردوں کے ہیں، ان کا نکاح پھر پاک مردوں یا پاک عورتوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ بھی آیت ہے سورہ نور کی کہ الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، ناپاک عورتوں کا نکاح جو ہے وہ ناپاک مردوں سے ہوگا، پاک مردوں سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا فیصلہ ہے، نکال کر دیکھنے سورہ نور کو، کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں۔ ناپاک کی شادی ناپاک سے ہوگی، گندے کی شادی، غلیظ کی شادی غلیظ سے ہوگی۔ وَالطَّیِّبَاتُ لِلطَّیِّبِینَ، پاکیزہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مرد جو ہیں ناپاک، زانی عورتیں جو ہیں زانی مردوں کے لیے، اور زانی مرد جو ہیں وہ زانی عورتوں کے لیے۔ آگے فرمایا وَالطَّیِّبَاتُ لِلطَّیِّبِینَ، اور پاکیزہ عورتیں جو اپنی شرمگاہ کو پاکیزہ رکھتی ہیں، اپنے جسم کو جو ہے وہ پاک مردوں کے لیے ہیں، ان کے نکاح میں جائیں گی۔ وَالطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّبَاتِ، اور پاکیزہ مرد جو ہے ان کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں۔ یہ اللہ نے قانون بنا دیا سورہ نور کے اندر کہ ان جو ہے ناپاک جو ہے غلیظ جو ہے ان کی شادی غلیظوں کے ساتھ ہونی چاہیے، پاکیزہ لوگوں کی شادی پاکیزہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو آگے فرمایا کہ یہ جو ہے پاک جو ہے ناپاک کے لیے نہیں ہے، اور یہ ناپاک جو ہے پاک لوگوں کے لیے جو ہے مردوں عورتوں کے لیے ناپاک مرد عورتیں جو ہے یہ حرام ہیں، ان کا ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت جو ہے چیز جو ہے وہ کہ جو ہے وہ ڈانس کرنے والے ہو، گانے والی ہو، وہ اس سے شادی کر لیتے کہ بڑا مزہ آئے گا جی، ٹھیک ہے جی، وہ تو پہلے ہی جو ہے وہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو ایسی ناپاک اور غلیظ عورتیں جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے غلیظ ناپاک عورتوں کو ناپاک مردوں کے لیے بنایا ہے، اور پاک عورتوں کو پاک مردوں کے لیے بنایا ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر یہ بھی وضاحت کر دی۔ تو یہ ساری نصیحتیں جو قرآن و سنت کی ہیں، یہ ان پہ عمل کریں گے تو پھر تقویٰ حاصل ہوگا، پھر پاکیزگی حاصل ہوگی، ذہن کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی، اعضاء کی پاکیزگی تب حاصل ہوگی جب اللہ کے رسول کے حکموں اور فیصلوں پر عمل کریں گے، شرم و حیا اپنے اندر پیدا کریں گے، پردے کو جو ہے جس طرح اللہ نے فرمایا ہے اس طرح اس کو اختیار کریں گے تو پھر جو ہے پاکیزگی حاصل ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا ذالک، یہ من آیات اللہ، اللہ کے حکموں، فیصلوں، نصیحتوں میں سے ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ کے حکم ہیں آسمانی، کہ چادریں اوڑھ کر نکلو، خوشبو نہ لگاؤ، چست کپڑے پہن کر نہ نکلو، بغیر چادروں کے ننگے باریک کپڑے لے کر نہ نکلو۔ اس لیے یہ سارے مسائل جو میں نے بیان کیے ہیں، یہ سارے کے سارے آسمانی حکم ہیں۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کے حکموں میں سے ہیں، اللہ کے فیصلوں میں سے ہیں۔ ان کو اللہ کا حکم اور فیصلہ سمجھنا چاہیے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ ساری نصیحتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یہ ساری باتیں اللہ کی طرف سے نصیحتیں ہیں، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ ان نصیحتوں کو جو ہے پکڑ لیں، ان پہ کار بند ہو جائے، ان پہ عمل کریں۔ یا بنی آدم، اے آدم، اولاد آدم، بنی جو ہے بیٹے جو ہے یہاں پر جو ہے وہ بیٹوں کے ساتھ جو ہے بیٹیاں بھی آ جائیں گی، مردوں کے ساتھ عورتیں بھی آ جائیں گی۔ یا بنی لفظی ترجمہ ہے اے بیٹو، لیکن مراد اس سے یہاں پر جو ہے لفظی ترجمے سے بنی سے ابن سے بنون اور بنینا، یہ مردوں کے لیے لفظ ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے حکم ہے۔ تو یا بنی آدم، اے اولاد آدم، نہ یفتننکم، فتنے میں ڈال دے تم کو الشیطان، و حقیقی شیطان، کما جس طرح اخرج، اس نے نکلوا دیا ابوی، ماں باپ کو، کم تمہارے، من الجنت، حقیقی جنت سے۔ اے ایمان والو، کہیں اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جانا شیطان کی بات مان کر، جس طرح آدم اور حوا نے جو ہے اس کی بات مان کر، فتنے کی بات مان کر جو ہے انہوں نے وہ جس درخت سے اللہ نے پھل نہ کھانے کا حکم دیا تھا انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ تو فرمایا جس طرح اس شیطان نے تمہارے ماں باپ کو برباد کیا، اپنے پیچھے لگا کر نافرمانی کروائی اللہ تعالیٰ کی، کہیں تم یہ کام نہ کرنا۔ تمہیں پہلے خبریں مل گئی ہیں کہ ان کو شیطان نے بہکایا تھا، اب تمہیں اس شیطان کی باتوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، ورنہ وہ جو ہے تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا۔ ین سے وہ کھینچ رہا تھا، نزا کے معنی کھینچنا، نزا سے لفظ نکلا، نزا کا معنی جان کھینچنا، کہتے ہیں نا فلاں کا نزا کا وقت ہے، یعنی جان نکلنے کا وقت ہے۔ اور اس سے لفظ تنازع کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو کھینچنا، دو بندے لڑ رہے ہیں، دونوں نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں، وہ ادھر کھینچتا ہے، وہ ادھر کھینچتا ہے، یہ ہے تنازع۔ تو ین سے وہ شیطان کھینچتا تھا، انہما ان دونوں آدم اور حوا سے، لباسہما ان دونوں کا لباس، وہ درخت کا پھل اس لیے جو ہے وہ کھلا رہا تھا تاکہ ان کے لباس اتر جائیں اور وہ جو ہے بے حیا ہو جائے، یہ اس کا منصوبہ تھا۔ لیریہما، تاکہ وہ شیطان دکھائے ان دونوں کو، سوآتہما، ان دونوں کی شرمگاہیں۔ وہ جو ہے اس درخت کا پھل کھلا کر ان کو بے لباس کرنا چاہتا تھا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ہے ایک دوسرے کے لیے ننگی ہو جائیں۔ انہو، بے شک وہ شیطان، یراکم، دیکھ رہا ہے تم کو، ہوا، وہ خود بھی، وہ قبیلہ ہو، اور اس کا قبیلہ بھی، من حیث، اس جگہ سے، لا ترونا، نہیں تم دیکھ سکتے، ہم ان شیطانوں کو۔ فرمایا جب تم جو ہے بے حیائی کرتے ہو، کپڑے اتارتے ہو، تو شیطان جو ہے تمہیں، ابلیس اور اس کی اولاد تمہیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں آتا ہے، سورت جو ہے اس میں احزاب ہے یا نور ہی ہے، دو جو ہے کہ صحابہ کرام کے اتنا شرم و حیا تھا کہ جب وہ جنگل میں دور جا کر جو ہے پیشاب پخانہ جو ہے اس کے لیے بیٹھتے
تو اپنے جسم کو سکیل دیتے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، جسم جو ہے سکیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اب بندوں سے تم چھپ گئے ہو، ٹھیک ہے، شاباش، یہی ہونا چاہیے، لیکن اتنا بھی ہے تم جو ہے آگے نہ بڑھو کہ تم اپنے جسم کو سکیڑ لو، تو پھر اس سے جو ہے اللہ کو بھی نہ نظر نہ آئے. تو اللہ کو تو ہر چیز نظر آتی ہے. تو یہ آداب جو ہیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. فرمایا کہ اے لوگو، ایمان والو، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے جس سے اس نے تمہارے ماں باپ کو حقیقی جنت سے نکلوا دیا تھا نافرمانی کروا کر. ینزع عنہما، وہ کھینچ رہا تھا ان دونوں سے لباس ان دونوں کا، لیریہما، تاکہ وہ دکھائے ان دونوں کو سوآتہما، شرمگاہیں ان دونوں کی. ایک دوسرے کے سامنے جو ہے اس نے کپڑے اتروا دیے ان کے اس پھل کھانے کی وجہ سے، اور دونوں جو ہے ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھنے لگے. لیکن فطرت میں جو شرم و حیا تھا اس کی وجہ سے فوراً جو ہے درخت جو پتے جو ہے توڑ کر وہ اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپ رہے تھے. قرآن میں پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا ہے. آگے فرمایا کہ بے شیطان جو ہے وہ اور اس کا قبیلہ جو ہے سارے تم کو دیکھتے ہیں اس جگہ سے جس جگہ سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. وہ تمہیں دیکھتے ہیں جس حالت میں بھی ہو، تو لیکن تم شیطانوں کو نہیں دیکھ سکتے. تمہاری نظریں، آنکھیں جو ہیں شیطانوں کو نہیں دیکھ سکتی. اللہ نے ان کو خفیہ رکھا ہے، لیکن ان کی آنکھیں تمہیں ہر حال میں جب کپڑے اتار لیتے ہو، بے حیائی کرتے ہو، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ جو ہمارے بس میں نہیں ہے کہ اگر وہ شیطان ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تم غسل خانے میں ہو، نہا رہے ہو، کوئی تمہیں تو فرشتے جو ہے جو نامہ اعمال لکھنے والے کندھے پر جو دونوں کندھوں پر، وہ غسل خانے سے باہر رہتے ہیں. وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. جب وہ غسل خانے میں ہوتے ہیں، ننگے نہا رہے ہوتے ہیں، تو فرشتے حیا کے مارے جو ہے وہ باہر جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اندر جو ہے وہ داخل نہیں ہوتے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کرامن کاتبین جو لکھنے والے فرشتے ہیں ان کو اذیت نہ پہنچاؤ. یہ شرم و حیا کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اس شخص کو جو ہے غسل خانے میں تنہا چھوڑ دیا ہے. اندر نہیں جاتے ہیں، باہر رہتے ہیں. لیکن اگر وہ شخص بولے گا کپڑے اتار کر تو پھر جو ہے ان کو اذیت پہنچے گی کہ وہ اپنے مقام پہ جا کر جو ہے اس کی گفتگو کو، اس کی حرکتوں کو لکھیں گے. تو یہ بھی قرآن پاک کا مسئلہ ہے. تو یہ سارے ادب آداب جو ہے ہماری بھلائی کے لیے ہیں، خیر خواہی کے لیے. فرمایا انا، بے شک ہم نے جالنا بنایا ہم نے الشیاطین، تمام حقیقی شیطانوں کو، اولیاء، دوست، للذین، واسن لوگوں کے لا یؤمنون، جو نہیں ایمان رکھتے. یہ شیطان جو ہے سارے کے سارے ان لوگوں کے جو ہے یہ دوست ہیں جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو کافر ہیں. شیطان کافروں کے دوست ہیں، ایمان والوں کے دوست نہیں ہے. شیطان ایمان والوں کے دشمن ہیں. اس لیے میں جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آخری وقت ہوتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ اس کو جو ہے کسی نہ کسی طرح اس سے کوئی کلمہ کفر اس کی زبان سے جاری کروا دے، یا دل میں جو ہے کوئی کفر یا بات ڈال دے اور اس کو وہ قبول کر لے اور جاتا ہوا وہ ایمان سے فارغ ہو جائے. تو شیطان جو ہے یہ انسان کے دشمن ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اس لیے شیطان کی کوئی بات نہیں ماننی چاہیے. وہ تمہاری بربادی کے لیے تمہیں جو ہے اشارے کر رہا ہے یا تمہارے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے. کل کہہ دیجئے وَإِذَا، اور جس فعلوا، وہ کرتے ہیں کافر، فاحشۃً، کوئی بھی بے حیائی کا کام، اس میں نکرہ ہے، کوئی بھی بے حیائی کا کام، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، وجدنا، پایا ہم نے، علیہا، اوپر اس بے حیائی کے، آباءنا، اپنے باپ دادا کو. جب کافروں سے، منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ یہ بے حیائی کا کیوں کام کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس بے حیائی کے کام پر عمل کرتے ہوئے پایا ہے، اور اس لیے ہم جو ہے اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چل کر یہ کام کرتے ہیں. اور سیدھی سی بات ہے، مراسی کا بچہ بھی مراسی ہوگا. یہ اداکار جو ہیں ان کی اولادیں بھی آگے اداکار ہی ہوں گی، لڑکے لڑکیاں.
یہ قدرتی بات ہے، جیسا گھر کا ماحول ہوگا ویسے ہی وہ بچے تیار ہو جائیں گے۔ اگر گھر کے اندر بے حیائی ہے تو بچے بھی بے حیا ہو جائیں گے، اگر گھر کے اندر پاکیزگی ہے تو بچے بھی پاکیزہ خیالات کے مالک ہو جائیں گے۔ فرمایا واللہ امرنا، اور وہ کافر کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے بحاساس بے حیائی کے، بغیر دلیل کے اللہ پر الزام لگا دیتے ہیں کہ جی اللہ نے ہمیں بے حیائی کے کام جو ہے وہ کرنے کا کہا ہے۔ اور نور جہاں جو گاتی تھی اس کا یہ بیان تھا کہ یہ میرے گانا جو ہے یہ میری عبادت ہے، یہ ان کے اپنے نظریات ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مزامیر توڑنے کے لیے جو ہے بھیجا ہے، یہ ساز توڑنے کے لیے بھیجا ہے، اور ساز پر جو سریں لگتی ہیں وہ دلوں کو موہ لیتی ہیں، اس لیے ان سروں سے بھی روکا ہے۔ ہاں، سر کے ساتھ، لحن کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ کرنے کا حکم ہے۔ یہ عشقیہ نظمیں، عشقیہ جملے، عشقیہ شعر جو ہے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کہ اس سے جو ہے سننے والوں کے جذبات جو ہے وہ بھڑکتے ہیں سروں سے۔ اللہ فرماتے ہیں کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ لا یامر، وہ نہیں حکم دیتا بالفحشاء، ساتھ تمام بے حیائی کے کاموں کے۔ اللہ کسی بھی بے حیائی کے کام کا حکم نہیں دیتا ہے بلکہ بے حیائی سے روکتا ہے۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا حکم دیا ہے ربی، میرے رب نے بالقسط کے ساتھ حقیقی انصاف کے، میرے رب نے حکم کیا ہے کہ اپنی زبان سے بھی انصاف کرو، اپنے عمل سے بھی انصاف کرو، زبان سے کسی پر بہتان الزام نہ لگاؤ، یہ بے انصافی ہے، ظلم ہے۔ کسی پاکیزہ آدمی پر جو ہے کوئی بھی کسی قسم کا اپنی زبان سے، جس طرح منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ پر بہتان لگایا تھا، یہ بے انصافی ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا ہے، کہہ دیجئے کہ حکم دیا ہے ربی، میرے رب نے بالقسط کے ساتھ حقیقی انصاف کے، انصاف کے ساتھ بھی جو ہے اپنا زبان سے بھی عمل کرو، انصاف کرو، اور اپنے جسم سے بھی اعضاء جتنے بھی ہیں، بولنے والے، دیکھنے والے، سننے والے وغیرہ، ان سے بھی جو ہے انصاف کرو لوگوں کے ساتھ۔ کسی بھی عضو کو جو ہے اس کے ذریعے کسی پر جو ہے ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، کسی بھی جسم کے حصے کے ذریعے۔ اس میں بدکاری بھی آ جائے گی کھلم کھلا۔ فرمایا وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، اور قائم کرو اپنے چہروں کو عند کل مسجد، پاس ہر مسجد کے، ہر مسجد میں جب نماز پڑھنے جاؤ تو اپنے چہروں کو قائم کرو قبلے کی طرف، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ وَادْعُوهُ، اور پکارو اس اللہ کو، مخلصین، خالص کرنے والے بن کر، لہو، واسطے اس اللہ کے، الدین، حقیقی دین کو۔ حقیقی دین جو اس میں دو چیزیں ہیں، ایمان، یقین اور عمل، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، دونوں ہوں گے تو حقیقی دین جو ہے مکمل ہوگا، دونوں میں سے ایک نہیں ہوگا تو حقیقی دین نامکمل ہوگا۔ صرف کلمہ ہی پڑا ہے، کرتوت جو ہے وہ سارے جو ہے کافروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، کوئی فائدہ نہیں کلمہ پڑھنے کا۔ اگر ہمارے اعمال جو ہے وہ پاکیزہ نہ ہوئے، اس کلمے کے تابع نہ ہوئے، تو دین ادھورا ہے۔ دین دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک ایمان، یقین دل سے، اور دوسرا جو ہے اس ایمان یقین نظریے پر عمل کرنا۔ تو یہ اقرار اور عمل جو ہے دونوں لازم ملزوم ہیں، دونوں سے حقیقی دین مکمل ہوتا ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دو، دین نامکمل ہو گیا، دین نہیں رہا، وہ خالص دین نہیں رہا، پھر اس میں جو ہے شیطان داخل ہو گیا کہ منہ سے وہ اس جو ہے قرآن پڑھتا ہے یا وہ قرآن کی بات کرتا ہے، لیکن عمل جو ہے وہ سارے شیطانی ہیں، تو پھر دین مکمل نہ ہوا۔ اس لیے مکمل دین کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں۔ فرمایا اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے جو ہے تم اللہ کو پکارو، یعنی تمہارا ایمان بھی خالص ہونا چاہیے اللہ پر، اور تمہارا پکارنے کا عمل جو ہے یہ بھی خالص ہونا چاہیے، یعنی اللہ ہی سے پکارو، اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ ہی سے مصیبت جو ہے دور کرانے کے لیے فریاد کرو۔
دل سے مانو کہ اللہ ہی مجھے اس مصیبت سے، سمندر کی لہروں سے، جنگل کے وحشی جانوروں سے بچانے والا ہے، اور اس نظریے اور ایمان اور یقین پر عمل کیا ہے کہ پھر وہ خالص ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اپنے رب کو جو ہے پکارتا ہے کہ یا اللہ مجھے ان لہروں سے بچا، مجھے جنگلی جانوروں سے بچا۔ تو یہ جو ہے عمل بھی، یہ دعا جو ہے یہ عمل ہے، اور دعا سے پہلے جو سوچ ہے کہ اب میں مصیبت میں گر گیا ہوں، مجھے سوائے میرے اللہ کے کوئی اور نجات نہیں دے سکتا، یہ نظریہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے، اور اسی ایمان کے تابع پھر جو ہے وہ عمل کرتا ہے، اور جس کو سمجھتا ہے کہ صرف اللہ ہی نجات دے گا، پھر اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ تو ایمان اور عمل دونوں لازم ملزوم ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان جو ہے دل سے مانے کہ اللہ مجھے اس سمندر کی لہروں سے، موت سے بچائے گا، اور عمل اس کا جو ہے وہ ہو کہ یا 11ویں والے میری مدد کر، یا خضر علیہ السلام میری مدد کر، یا فلاں میری مدد کر۔ اگر عمل اس کا جو ہے اس نظریے سے ٹکراتا ہے تو پھر تو نظریہ ختم ہو گیا، اس نے اپنے الٹ عمل کے ساتھ جو ہے اس نظریے کو ختم کر دیا۔ تو یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، دونوں ہوں گے تو خالص اور حقیقی دین بنے گا، دونوں میں سے ایک کو بھی چھوڑ دو گے تو حقیقی دین ختم ہو گیا۔ فرمایا کہ وَدْعُوا، اور پکارو اس اللہ کو، مخلصین، خالص کرنے والے بن کر، لہو، واسطے اس اللہ کے، الدین، حقیقی دین کو، اپنا ایمان بھی خالص کر لو اللہ کے لیے، اور اپنا عمل بھی ہے، فریادیں کرنا، دعائیں کرنا، یہ بھی خالص کر لو اللہ کے لیے۔ فرمایا کما، جس طرح، بادہ اس اللہ نے پہلی بار پیدا کیا، تم کو، تعودون، دوبارہ بھی تم پیدا کیے جاؤ گے۔ جس طرح اللہ نے کن کہہ کر تمہارا جسم جو ہے تمہاری ماں کے پیٹ میں سارے اعضاء کے ساتھ مکمل جسم بنایا، کل کہہ کر، اس طرح جب دوبارہ جب قبروں سے اٹھائے گا تو کن کہہ کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں پورا جسم دے کر جو ہے قبریں پھاڑ کر نکال دے گا۔ یہ یقین رکھنا چاہیے۔ فریقاً، ایک گروہ کو، انسانوں کے ایک گروہ کو ہدا، اس نے ہدایت دی، و فریقاً، اور ایک گروہ حق کا حق ہو گیا، علیہم، اوپر ان کے، سچ ہو گیا اوپر ان کے، الضلالۃ، حقیقی گمراہ رہنا۔ لوگوں میں سے جو ہے جن لوگوں نے ہدایت کی کوشش کی، قرآن کھول کر پڑھا کہ میں نے اس قرآن سے کچھ نصیحت حاصل کرنی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نصیحت دے دیتے ہیں، اور جو قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے اور نہ اس سے کوئی عقیدت ہے، کوئی محبت ہے، نہ اس کو کھول کر پڑھتے ہیں، تو پھر ان پر جو ہے گمراہی جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے کہ اس نے قرآن کھول کر نہیں پڑھا ہے، لہٰذا یہ گمراہ رہنا چاہتا ہے۔ تو جو گمراہ رہنا چاہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو ان کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جو گمراہی سے نکلنا چاہتے ہیں اور قرآن کو جو ہے کھول کر پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ مجھے اللہ ہدایت دے، گمراہی سے نکال دے، اللہ ان کو ہدایت بھی دے دیتے ہیں۔ فرمایا انہم، بے شک وہ لوگ، اتخذوا، پکڑا انہوں نے، الشیاطین، حقیقی شیطانوں کو، اولیاء، دوست، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، جو گمراہ ہیں، جنہوں نے اس قرآن کو نہیں پڑھا، سمجھا نہیں ہے، اس سے ہدایت، رہنمائی حاصل نہیں کی ہے، وہ پھر جو ہے وہ شیطان کے دوست بن جاتے ہیں۔ اللہ سے ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی ہدایت کا قرآن جو ہے اس سے کچھ نہیں سیکھتے ہیں تو اللہ سے ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ شیطان کے دوست بن جاتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ وَيَحْسَبُونَ، اور وہ خیال کرتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، مہتدون، ہدایت والے ہیں، چلتے وہ شیطان کے پیچھے ہیں، کام شیطانی کرتے ہیں، لیکن اپنے گمان اور خیال میں سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہدایت پر چل رہے ہیں، بے حیائی پھیلا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے بڑے فرما بردار ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کے جو ہے بڑے چہتے ہیں، ہم اللہ کی باتیں ماننے والے ہیں، جبکہ وہ نافرمانیاں کرنے والے ہیں۔
تو اپنے خیال کے مطابق جو ہے وہ اللہ کے باغی ہو کر اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے ہیں۔ آگے فرمایا یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خضوع پکڑو زینتکم خوبصورتی اپنی، عند کل مسجد پاس ہر مسجد کے، جب بھی مسجد میں جاؤ نماز پڑھنے کے لیے تو خوبصورت ہو کر جاؤ، میل کچیل دور کر لو۔ مرد خوشبو لگا کر جائیں، لیکن عورتیں خوشبو لگا کر باہر سے قدم نہیں رکھ سکتی، گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ مرد جو ہے وہ خوشبو لگا کر صاف ستھرے پاکیزہ کپڑے جو ہے پہن کر جو ہے مسجدوں میں جائیں، تاکہ اللہ کے گھر کی عزت احترام جو ہے وہ نمایاں ہو، ظاہر ہو۔ تو میلے کچیلے کپڑے، ناپاک کپڑے جو ہے لے کر مساجد میں جانا، بدبودار کپڑے جو ہے لے کر مساجد میں جانا، یہ اس سے روکا گیا ہے۔ کپڑوں پر اللہ نے توفیق دی ہے تو مرد حضرات خوشبو لگا کر جائیں مسجدوں میں، پاکیزہ لباس پہن کر، پاکیزہ جسم کے ساتھ مسجدوں میں داخل ہو۔ فرمایا وَكُلُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور نہ تم فضول خرچی کرو۔ اسراف کے معنی زیادتی کرنا، فضول خرچی کرنا۔ خرچ میں زیادتی کیا ہے؟ فضول خرچی کرنا۔ 200 روپے یا 100 روپے کی سے روٹی سے پیٹ بھر سکتا ہے، تو 500 کا کھانے کی جو ہے، کھانے سے جو ہے 500 کی روٹی کھانا، یہ فضول خرچی ہے۔ مقصد تو پیٹ بھرنا ہے، ذائقہ اور مزہ جو ہے وہ زبان تک رہ جاتا ہے، باقی ہر چیز جو ہے معدے کے اندر چلی جاتی ہے اور ذائقہ ختم ہو جاتا ہے زبان تک۔ اس لیے فضول خرچیاں میں پڑھ کر، زبان کے ذائقوں اور چسکوں کے پیچھے پڑھ کر جو ہے فضول خرچیاں نہیں کرنی چاہیے۔ وہی پیسہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کرو، ان سے دعائیں لو، اللہ کو خوش کرو، اللہ کی مخلوق کو خوش کرو۔ انہو، بے شک وہ اللہ، لا یحب، نہیں محبت کرتا، المسرفین، تمام حقیقی فضول خرچی کرنے والوں سے۔ جو فضول خرچیاں کرتے ہیں ان سے اللہ محبت نہیں کرتا، ان سے اللہ ناراض ہے۔ جو بے تحاشا خرچ کر کے جو ہے فضول خرچیاں کر کے پیسے اجاڑتے ہیں، ان سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ اور اسے اسراف اسراف کے ساتھ ایک اور لفظ ہے، یہ 15ویں پارے میں ہے کہ جو ہے ان اللہ، یہاں وہ یہ آیت اسراف والی 15ویں پارے میں بھی ہے، اور وہاں یہ بھی ہے کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ اسراف ہے فضول خرچی، زائد، ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا زبان کے چسکے کے لیے، یہ اسراف ہے۔ تبذیر کیا ہے؟ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ اے نبی، اے مخاطب، بے جا خرچ نہ کر، یعنی جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس پر پیسے نہ لگا۔ جن بزرگوں سے، حافظ صاحب سے میں نے قرآن پاک پڑھا تو اس دور میں آنے دوانیت ہوتے تھے، تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ ضرورت کے، اگر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کی قیمت 1 روپیہ ہے، لیکن وہ 1 آنے میں، یعنی روپے کا 16واں حصہ جو ہے اس میں اس آنے سے تمہیں مل رہی ہے، تو اس کو مت خریدو، کیونکہ اس کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، وہ بلا ضرورت ہے۔ یہ وقت نہیں ہے اس پر پیسے لگانے کا، کیونکہ اس کی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں تبذیر، بے موقع خرچ کرنا، بلا ضرورت خرچ کرنا، جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو کرنا، یہ تبذیر ہے۔ اور فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان، شیاطین، یہ جو ہے بے جا خرچ کرنے والے جو ہے، ناحق خرچ کرنے والے جو ہیں، یہ شیطان کے ساتھی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو اپنے رب کا نافرمان ہے۔ اگر تم اس کے کہنے پر جو ہے تبذیر کرو گے، بے موقع خرچ کرو گے، بلا ضرورت خرچ کرو گے، تو تم شیطان کے بھائی بن جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔